صحرائے تھر ریگستان کا وہ علاقہ ہے جس کے ذروں میں سورج سانس لیتا ہے۔ برسات کے بعد یہ ایک خوبصورت علاقہ نظر آتا ہے جہاں پر مور رقص کرتے ہیں اور اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں دور تک سنائی دیتی ہیں، جہاں اپنے روایتی لباس میں ملبوس عورتیں سر پر گھڑے رکھ کر اور ہاتھوں میں خوبصورت چوڑیاں پہن کر اگلتی ہوئی ریت پر کئی میلوں سے سفر طے کر کے دور سے پانی لاتی ہیں۔ اب تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ پھول اور کلیاں مرجھا گئے ہیں۔ شاید اب یہ کہنا بجا ہے کہ تھر کے ابھی ننھے بچے ناچتے ہوئے موروں سے محروم ہو کر موت کا رقص دیکھتے ہیں، اور صحرائے تھر میں گزشتہ 3 سال سے یہ موت کا رقص جاری ہے، اور تقریباً 31 اکتوبر 2014 تک 1600 سے زائد بچہ لقمہ اجل بن چکا تھا، اور اب بھی غذائی قلت کی وجہ سے مٹھی کے ہسپتال میں مرنے والے بچوں کی تعداد رواں ماہ میں 44 سے تجاوز کر گئی، اور 1 سال میں 400 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ اور قاری نے محترم غذائی قلت کے باعث اور ناکافی طبی سہولیات کی وجہ سے تھر پاکر میں بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن میں 3 مائیں اپنے بچوں سے محروم ہو گئی۔ ہسپتالوں میں ادویات کی کمی اور دیہاتی علاقوں میں ابھی تک ہسپتال مکمل نہ ہو سکے۔ کروڑوں روپے کے موبائل یونٹ بھی ناکارہ ثابت ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تھر کی صورت کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے وعدے وفا نہ ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت سے بڑھ کر صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ سابق سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے تھر میں بچوں کی موت کا ذمہ دار حاملہ عورتوں کو قرار دے دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تھر کی ہسپتالوں میں کوئی ذرہ بھی تبدیلی نہ آئی۔ تھر پارکر میں غربت، بھوک اور بیماری کے باعث موت سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہر روز کئی بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ غذائی قلت نے کئی ماؤں کی گود اجاڑ دی ہے۔ تحصیل ڈھالی کے گاؤں جیترا میں نمونیا کی وبا پھیل گئی اور کئی بچے اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، لیکن ان بے بس لوگوں کی فریاد کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس کے مارے لوگوں کی بے بسی کے تصور بن کر رہ گئے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں نقل مکانی بھی جاری ہے۔ یہاں پر وڈیرا نظام جاری ہے، مگر آج کل جدید ترین ٹیکنالوجی اور بے شمار سہولیات سے آراستہ 21ویں صدی کے تناظر میں ان خوفناک حالات کی جائزہ لیا جائے تو یہ نہایت بدترین المیہ ہے، مگر دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے اس علاقے سے اچھی واقفیت ہے۔ لیکن تو پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا اگر آپ 22,000 مربع میل رقبے پر پھیلے ہوئے صحرائے تھر کا مشاہدہ کریں تو اللہ پاک نے تھر کی دھرتی کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحرائے تھر کی گہرائی میں گیس، بلیک گولڈ یعنی کوئلہ، چینی مٹی اور گرینائٹ جیسے چھپے ہوئے انمول خزانوں پر نظر ڈالیے تو قدرت نے اس سرزمین کو شرف بخشا ہے، جن کو اگر حکومت عملی کے ساتھ استعمال میں لایا جائے تو صحرائے تھر نہ صرف عرب الامارات ایک امیر ریاست بن سکتا ہے، بلکہ یہ وسائل اس وطن عزیز کو کافی حد تک آگے لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چین، جاپان اور دوسرے یورپی ملکوں کو دیکھ لیں، مگر شاید ہمارے حکمرانوں کی سوچ اس سے قاصر ہے کہ آج تک ان قیمتی خزانوں سے سرزمین پر بسنے والوں کو زندہ رہنے کے لیے صحت، تعلیم، خوراک، رہائش جیسی بنیادی سہولتیں بھی فراہم نہ کی گئیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ تھر کے لوگ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں؟ تھر میں مفلسی اور غذائی قلت کی وجہ سے جو بچے مر رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے؟ مگر ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کی انتہا دیکھیے۔ اس خطے کی دوسری خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر مختلف قدیم مذاہب مثلا ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کی بہت سی سماعتیں، مندر اور دیگر عبادت گاہیں آج بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر حکومت ان علاقوں میں جدید سہولیات اور مواصلاتی نظام قائم کر کے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دے تو اس سے نہ صرف علاقے میں خوشحالی اور رونق نظر آئے گی، بلکہ پاکستان صحت کی آمد میں ہر سال کروڑوں روپے کمائے گا۔ مگر یہ بات افسوسناک ہے کہ ہر روز ہزاروں انسان ان وڈیروں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے ان غریب لوگوں کے لیے پانی، خوراک، دوائیاں بھیج دی جائیں تو افسر شاہی کی بد انتظامی کے باعث ان کو مناسب طریقے سے تقسیم بھی نہیں کیا جا رہا ہے، اور متاثرین کے ساتھ انتہائی تحقیر سلوک کیا جاتا ہے۔
काश इन लोगों के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोच आ जाती तो ये ज़िंदगी के हर मसाइल में कामयाब हो जाते, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी भूखा और प्यासा मर गया तो उसका भी हज़रत उमर क़यामत के दिन जवाबदा होगा। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा ये है, गोया एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है, मगर थर में हज़ारों बच्चे मर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ ना होने के बराबर है, यहाँ पर डॉक्टरों की गफलत और यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नज़र नहीं आता। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर मेडिकल सहूलतें मौजूद ही नहीं हैं। यहाँ की डिग्रियाँ की हुई मगर MBBS हज़ारों डॉक्टरों ने दूर दराज के इलाकों में ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। तकरीबन थर में 166 असामियाँ खाली हैं। थर के 6 तहसीलों में सिर्फ एक लेडी डॉक्टर दस्तयाब है। आखिरकार मेरी इन हुक्मरानों से इल्तिजा है कि एक कमेटी बना दें जो हर माह में चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दे के यहाँ के हालात कंट्रोल में हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी चेक करें, और ख़ासकर कराची और सिंध की NGOs भी अपना अहम किरदार अदा करें और भाईचारे को फ़रोग़ देते हुए इन बेबस लोगों की मदद करें, और इमदादी सामान, दूध और खाने, बच्चों की चीज़ें इनको पहली फुर्सत में पहुँचाएँ। जितना हो सके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आखिरकार इन तमाम सूरत हाल को देखकर आज ये महसूस हो रहा है कि सूखवार माहौल में मोर भी नाचना भूल गए हैं और सांपों ने भी डसना छोड़ दिया है। लोग तो वैसे ही मर रहे हैं, इनकी वजह ग़ज़ाई किल्लत और कहत है जो हमारी रगों में बुरी तरह सरायत कर चुका है। ये मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल कॉमन नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकॉन को भी दबाएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।